فرح حبیب نے ایسا کیا ہے، اگر اس ٹائم سعد رضوی صاحب کی گاڑی میں اگر کسی تحریک لبیک نے کارکن نے اگر ایسے کھڑا ہو کے پولیس کے ساتھ کی ہوتی تو اس کو آج معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ 3 بار لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ سعد رضوی کو رہا کرو، لیکن انہی فرعونوں نے اس کو رہا نہیں کیا تھا۔ ان کا رونا دھونا ہے، جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے خاص کر قوم یہود کو، تو ان کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم تو آپ بڑے جشن مناتے تھے، بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ روڈ بند کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وقت بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ کسی نے غلط نہیں کہا تھا کہ آپ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ عمران خان صاحب نے تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم کیا، جس طریقے سے ان کو دبانے کی کوشش کی، غیر قانونی طور پر ان کو جیل میں رکھا، یعنی کہ ان کے اوپر پرچے دیے گئے، ظلم کیا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، آج ہو بہو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستانی عوام کو سمجھنا چاہیے، خاص کر قومی یوتھ کو، کہ جیسا آپ لوگوں نے کیا تھا آج ویسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ ناظرین یہ فرح حبیب ہے، وفات چودھری کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا کہ اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن انتظامیہ نے نہیں کیا ہے، اس کو موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد منتقل کیا جا رہا تھا۔ تو یہ فرح حبیب گاڑی کے آگے جا کے ہاتھوں سے گاڑی کو روک رہا تھا، پاگل ہو رہا تھا کہ آپ لوگ عدالت کا حکم کیوں نہیں مان رہے؟ عدالت کا حکم ہے کہ اس کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرو اور آپ اس کو زبردستی اسلام آباد لے کے جا رہے ہو، میں آپ لوگوں کو نہیں لے کے جانے دوں گا۔ تو وہ ایک دم پاگل ہو گیا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، قانون کو ہاتھوں میں لے رہا تھا۔ کس کے لیے؟ فواد چودھری کے لیے۔ کون ہے فواد چودھری؟ سیم یہی آرڈر حافظ سعد رضوی صاحب کی طرف سے بھی تھا، اس کے حق میں بھی تھا لاہور ہائی کورٹ کا، جو 3 بار لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ سعد رضوی کو رہا کرو، لیکن انہی فرعونوں نے اس کو رہا نہیں کیا تھا۔ تو آج فرح حبیب ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کس کے لیے پاگل ہو رہا تھا؟ فواد چودھری کے لیے۔ کیا ہے؟ ایک لوٹا ہے جو اس کی اس ٹائم صرف اور صرف یہ پہچان ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا رہنما ہے، پی ٹی آئی کی پارٹی میں ہے۔ آج عمران خان اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لے تو اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے اپنے حلقے کے علاوہ۔ اس کے لیے جتنی قوم یوتھ ہے وہ پاگل ہو رہی ہے، دیوانی ہو رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ یار یہ عدالت کا حکم نہیں مان رہے، فواد چودھری کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن اس ٹائم آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ اس ٹائم آپ لوگوں کی غیرت مر گئی تھی کہ جب امت مسلمہ کا لیڈر، جو ایک پارٹی کا سربراہ ہے، جو پاکستان کی 3 نمبر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کو میں پہلے نمبر کی سمجھتا ہوں، کیوں کہ جس طرح دوسری جماعتوں کو الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ان کو فل اجازت ہے کہ اب جہاں بھی جا کے اپنی یعنی کہ وہ کر سکتے ہیں، اپنی پارٹی کی تشہیر کر سکتے ہیں، لیکن لبیک کے اوپر ہمیشہ سے پابندی ہے۔ اس کے باوجود وہ 3 نمبر کے ہے، اور اگر ان کو فری ہینڈ دیا جائے، فری گراؤنڈ دیا جائے، پورے سوشل میڈیا سب کے اوپر پابندی ہٹائی جائے تو ان سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ تو اس سعد رضوی کو، جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس کو ابھی 1 رات ہوئی ہے، وہ 7 مہینے جیل میں تھا، نہ اس کو گھر کے فرش کو ملنے دیا گیا، نہ کوئی میڈیا پہ اس کی خبر آئی، بلکہ جھوٹا میڈیا مختلف قسم کی خبریں چلا کے باہر جو کارکن تھے ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو عدالت نے 3 بار رہائی کا حکم دیا، لیکن اس فرعونی حکومت نے، اس عمران خان نے، اس فرح حبیب جو کابینہ کا ممبر تھا، ان لوگوں نے اس کو رہا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ یہ اس سے کمپرومائز کرنا چاہتے تھے کہ بھائی خدارا ہم آپ کے ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، آپ کو لالچ دے رہے تھے سعد رضوی صاحب کو کہ آپ کسی طرح کا فرانسیسی سفیر کے مسئلے سے پیچھے آ جائیں، کیونکہ جو ہمارے باپ ہے نا وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ عدالت سے رہائی کا حکم آیا، پھر ان لوگوں نے پھر بھی اس کو جبری قید رکھا کہ کسی طریقے سے یہ مان جائے، کسی طریقے سے ہماری اس کے ساتھ ڈیل ہو جائے، لیکن نہیں ہوئی۔ پھر بالآخر کیا ہوا کہ تحریک لبیک کو روڈوں پہ آنا پڑا، ان لوگوں نے احتجاج کیا، 12 کے 13 کارکن شہید کرائے گئے،
ٹھیک ہے، سب کچھ کرانے کے باوجود پھر اس حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا، پھر سعد رضوی صاحب کو رہا کیا۔ اس ٹائم ان کو عدالتی حکم معلوم نہیں تھا، اس ٹائم ان کو قانون نہیں معلوم تھا۔ اس ٹائم عمران خان جو بیٹھتا ہے نا کہ میں قانون کی بالادستی چاہتا ہوں، امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، تو اس ٹائم ان کو قانون یاد نہیں تھا کہ پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ اس کو بار بار حکم دے رہا ہے، لیکن یہ نہیں چھوڑے تھے۔ آج ان کے اوپر بن گئی ہے ایک تھرڈ کلاس کا آدمی جس کو پی ٹی آئی میں کافی لوگ پسند نہیں کرتے، اور پی ٹی آئی کے علاوہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، ایک لوٹا ہے۔ اس کی ایک دن کی گرفتاری کے اوپر یہ پاگل کتے کی طرح اس کے آگے گاڑی کے اندر چلا، نہ ان کو قانون کا ڈر تھا۔ اور یقین مانے ناظرین کہ اگر جس طرح آج فرح حبیب نے ایسا کیا ہے، اگر اس ٹائم سعد رضوی صاحب کی گاڑی میں اگر کسی تحریک لبیک نے کارکن نے اگر ایسے کھڑا ہو کے پولیس کے ساتھ کی ہوتی تو اس کو آج معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، معلوم نہیں انتظامیہ اس کے ساتھ کیا حشر کرتی تھی، لیکن پھر بھی عوام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی خبر چل رہی ہے کہ عمران خان کی زمان پارک میں صرف 600 پولیس اہلکار اس کی سیکورٹی میں آئے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا لیڈر، یہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں میں پاکستان کو بنائے گا۔ پاگل ہیں وہ لوگ جو اس کو سادہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بڑا سادہ آدمی ہے، وہ غریبوں کا ہمدرد ہے۔ صرف زمان پارک میں 600 سیکورٹی ہے، اور جو بنی گالہ میں ہوگی وہ الگ ہوگی۔ سمجھ نہیں آتی ہے؟ تو یہ دن تو ان کو دیکھنے تھے، معلوم نہیں، میرا تو یقین نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر رکے گا، کیوں کہ وہ یہ سب ایک ہی ہیں، چھوٹ جائے گا وہ، کل پرسوں اس کی ضمانت ہو جائے گی، آ جائے گی۔ لیکن جو ان کا رونا دھونا ہے، جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے خاص کر قومی یوتھ کو، تو ان کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم تو آپ بڑے جشن مناتے تھے، بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ روڈ بند کرتے ہیں، غریب لوگ ڈیوٹیوں پہ نہیں جا سکتے، ایمبولینسیں نہیں جا سکتی، اور آج 10 مہینے ہو گئے آپ لوگوں کی قسمت میں روڈ کی خاک چھاننا، در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہو، روڈوں کے اوپر گھوم رہے ہو، کیا فحاشی پھیلا رہے ہو، لیکن آپ کی سننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہی ایسا کیا تھا۔ تو جب بھی ہر حکمران کو چاہیے کہ جب بھی وہ حکومت میں ہوتا ہے، پاور میں ہوتا ہے، تو اس کو خدا نہیں بننا چاہیے، اس کو فرعون نہیں بننا چاہیے، کیونکہ وقت بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ سب سے بہترین جو بدلہ لینے والا اللہ کی ذات ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو آج ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ان لوگوں نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا تھا، کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، جیسا انہوں نے کیا تھا ویسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔